بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے تسلیم کرنے اور تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الجزیرہ کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو جاری ہے۔ الجزیرہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دی ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے تسلیم کرنے اور تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیل افغانستان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اب ٹرمپ طالبان کو جنگ یا بمباری کے بغیر امریکہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پاس طاقتور اوزار ہیں۔ طالبان کی اقتصادی امداد میں کٹوتی، ان کے خلاف پابندیاں، افغان کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں حیران کن اضافہ طالبان کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹرمپ کی بطور صدر امریکہ واپسی کسی نہ کسی طرح افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے مترادف ہے۔ وہ پہلے جیسے اہداف کے ساتھ آتا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے نئے طریقے ایجاد کر سکتا ہے۔ طالبان کے نقطہ نظر کی طرح جو پہلے مرحلے میں بلڈوزر لے کر آئے اور جب وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے تو اگلے موقع پر انہوں نے نئے طریقے استعمال کیے۔ نیا ٹرمپ ایک ایسا ٹرمپ ہے جو نئے طریقوں سے وہی پرانے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ٹرمپ ایران کو پیغام دیں گے اور اس پیغام میں وہ ایران کے ساتھ اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ملک کی خارجہ پالیسی ایک ایک کر کے ضائع ہوتی رہی، لیکن ہمیں مستقبل میں ملنے والے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سننا ایک خالص تعریف ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سے مختلف نہیں ہیں۔ کم از کم جے سی پی او کے بعد سے یہ مفروضہ کہ اقتدار حاصل کرنے والی دو اہم امریکی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، رنگ کھو بیٹھا ہے۔ اگر ہیلی 2016 میں اقتدار میں آتی تو ایران کے پورے علاقائی تعلقات، خارجہ پالیسی اور سیاسی معیشت موجودہ صورتحال سے مختلف ہوتی۔ آج بھی ٹرمپ کی آمد کا مطلب ایران کے لیے خطے، دنیا اور اقتصادی میدانوں میں ہتھ کنڈوں کے بہت سے مواقع کو محدود کرنا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف ایران کے جوہری پروگراموں سے نمٹ رہا ہے اور ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن واضح رہیں کہ صدر امریکہ میں واحد مؤثر فیصلہ ساز نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کا مطلب بہت سے مواقع سے محروم ہونا اور ایران کے خارجہ پالیسی کے میدان میں نئی رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے کچھ مشیروں میں سے ایک مشیر نے اسرائیلی اخبار کو بتایا کہ نئے امریکی صدر چاہیں گے کہ اسرائیل 20 جنوری تک اپنا کام مکمل کر لے، حماس اور حزب اللہ دونوں کو تباہ کرے اور اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے مواقع کی کھڑکی صرف 20 جنوری تک کھلی ہے۔ واضح رہی کہ جس طرح ان 13 ماہ کے بھرپور جنگ میں حماس اور حزب اللہ تباہ نہیں ہوئے، اس مختصر عرصے میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کہا ہے کہ امید ہے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نئے باب کا سبب بنے گی۔ اے ایف پی کے مطابق افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس پوسٹ میں کہا ہے کہ افغان حکومت کو امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ٹھوس پیش رفت کے لیے حقیقت پسندانہ اقدامات اٹھائیں گے اور دونوں ممالک تعلقات کا نیا باب کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم جاتے ہیں ایک اصل حقیقت کی طرف کہ افغانستان میں طالبان کا کردار کیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال میں طالبان کا کردار بہت اہم ہے، خاص طور پر جب سے انہوں نے 2021 میں افغانستان میں حکومت سنبھالی۔ طالبان کی حکومت میں سیاسی تنازعات اور مذہبی فرقوں کے درمیان اختلافات نے ملک کے استحکام کو متاثر کیا ہے۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے افغانستان سے انخلاء کے بعد طالبان کی فوجی موجودگی نے افغانستان کے اندر اور باہر نئی سیاسی حرکات کو جنم دیا ہے۔ طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور افغان حکومت کی موجودگی کے بارے میں مختلف خدشات ہیں۔ امریکہ کے پچھلے صدر بشمول ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن نے افغانستان میں مختلف پالیسیوں کو اختیار کیا۔ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور امریکی فوج کے انخلاء کا عمل شروع کیا، لیکن بائیڈن کی حکومت نے اس عمل کو مکمل کیا۔ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء اور طالبان کی دوبارہ واپسی نے ایران کے حوالے سے ایک نئی جغرافیائی سیاست کو جنم دیا ہے۔
جہاں ایران اپنی سرحدوں کے اندر بھی مزاحمت کو بڑھا سکتا ہے اور امریکی فوجی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں مزید کشیدگی بڑھے گی یا دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا کوئی نیا موقع ملے گا، خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام اور امریکی پابندیوں کے حوالے سے مذاکرات کی کوششیں جاری رہے گی۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود جبکہ افغان طالبان یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں اور ہم انگریزوں کی غلامی نہیں کرتے، اس کے باوجود اب ان کے بیانات بہت خطرناک لگ رہے ہیں